حافظ عبداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جے یو آئی کے سینئر رہنما۔ حافظ صاحب بہت شکریہ۔ سر آپ کے خیال میں ایک تلخ ماضی تو رہا ہے، اور ایسے رہا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی دو ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کا مقابلہ سیم پچ پر ہوتا ہے، کے پی میں آپ کا اور تحریک انصاف کا جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مولانا صاحب کے جو اپنے بھی خیالات اور وہ ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ چل پائے گا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عادل بھائی۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کی تاریخ، جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں، آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کی خود مختاری یا سپریمیسی کے لیے جمعیت کی ایک تاریخ ہے۔ اگر آپ جنرل ایوب کے زمانے سے تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو اس زمانے میں ایک اتحاد بنی 8 جماعتوں کا، ڈیک نام تھا غالباً، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی۔ اس میں 8 جماعتیں تھیں، ان میں جنرل ایوب کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جمعیت علماء اسلام بھی اس کا حصہ تھا۔ پھر آگے آ کے پی این اے آپ کے سامنے ہے، 73 کی آئین پر مفتی صاحب کا دستخط، پھر اے آر ڈی، ایم آر ڈی، پھر ابھی 2018-25 کے پی ڈی ایم، جو کہ مولانا صاحب کہتے ہیں ہمیں استعمال کر کے آپ حکومت میں آئے ہیں، اے پی ڈی ایم، پھر پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم میں جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کی جو تگدو، ان کی جو محنت اور کوشش، 2019 اکتوبر میں آزادی مارچ، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے مہنگائی مارچ 2023 میں، یہ جمعیت علماء اسلام کا 99% ورکر جمعیت علماء اسلام کے تھے۔ تو یہ پوری تحریکات اور بالخصوص ماضی قریب میں یہ آپ کے سامنے، لیکن ہوا کیا دونوں بڑی پارٹیوں نے، میں نام لیتا ہوں، پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، بلکہ جمعیت علماء اسلام کو نقصان پہنچایا۔ جمعیت علماء اسلام کو نقصان پہنچایا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کندھوں پر چڑھ کر وہ حکومت تک پہنچے، آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کو استعمال کیا گیا؟ دیکھیں، اس کو آپ جو بھی نام دیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے خلوص کے ساتھ، میری پارٹی نے، میری قیادت نے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، آئین کے لیے جو نعرے پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن پارٹی اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن ہوا کیا؟ ابھی آپ خود دیکھیے کہ یہ کون سی ڈاکٹرائن چل رہا ہے، وہ تو یہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے۔ جو کچھ وہ کر رہا تھا، آج میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی وہی کچھ کر رہے ہیں، وہی پارٹیاں وہی کر رہی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس اسکندر مرزا نے کہا کہ آئین ایک کچرا ہے، اور ضیاء نے کہا کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور مشرف نے 2 بار آئین کو پاؤں تلے روند ڈالا، اور پھر اس کی تسلسل میں دوسرے نے کہا کہ ہائبرڈ نظام ہے اور میرا اپنا ڈاکٹرائن ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک کو کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ آج وہی ڈاکٹرائن چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اسی ڈاکٹرائن کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پہ عمل پیرا ہے۔ صرف پیپلز پارٹی عمل پیرا ہے؟ میں نون کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نون کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ آئے نا جدوجہد شروع کر تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں ڈسا ہے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ آج آپ نے ہمارے دوستوں کی پارٹی کی جو وہاں پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے حیدری صاحب وغیرہ وہاں گئے تھے، ان کے لب لباب بھی یہی تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آئیے پی ٹی آئی کی طرف، گرینڈ الائنس ہو یا آئین کی بحالی کے لیے ہو یا نیا الیکشن ہو، یہ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کا یہ بیانیہ ہے کہ فوراً الیکشن ہو، اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے۔ اب جب ہم گرینڈ الائنس کی طرف جاتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ٹاک شو میں بھی میرا اور آپ طلعت کے اس میں اکٹھے تھے، بالکل اکٹھے، میں نے آپ کو کہا کہ گرینڈ الائنس میں جانے سے پہلے ایک اعتماد کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور اعتماد کا ماحول اس وقت پیدا ہوگا جب میرے اور آپ کے درمیان ایک ٹرم آف ریفرنس ہو، ایک معاہدہ ہو۔ جو آپ نے دیے ان کو؟ ہاں، وہ دیے۔ اچھا، ابھی انتظار ہے اس کا؟ ابھی انتظار ہے اس کا، ابھی تک اس کا نہ ہاں جواب آیا ہے نہ جواب آیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جو تحفظات ہیں وہ ہم نے ان کے حوالے کیے، اب اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ابھی مجبور ہے، ان کی قیادت ماضی کو دے کر پونگ کے قدم رکھ رہی ہے،
تاکہ جمہوریت کے مفاد میں ہو. کل جب آپ آئیں گے مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، اور آپ خود پی ٹی آئی کی قیادت کو دیکھ کے اتھارٹی معلوم نہیں ہے. ایک قیادت کہہ رہا ہے کہ یہ ہے، دوسرا بیان داغتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے. تو اب میں ہاں کے ساتھ دوں یا نہ کے ساتھ دوں؟ تو میں تو لکیر کے فقیر نہیں ہوں. جمعیت علماء اسلام مستقل ایک مضبوط پارٹی ہے، وہ خود تنہا بھی تحریک چلا سکتی ہے. ہاں البتہ ان چیزوں میں ہم ایک ہے، مشترکات ایک ہے، خواہ آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، جمہوریت ہو، پارلیمنٹ سپرمیسی ہو. یہی ہمارا ایجنڈا ہے، ان کا بھی ایجنڈا ہے. لیکن ہم اکٹھے چلتے ہیں، اکٹھے کے لیے ایک ٹرم آف ریفرنس کا ہونا ضروری ہے.